سب سے پہلے ہم خبر شامل کریں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئی تاریخ رقم ہو گئی ہے۔ ملکی معیشت کے حوالے سے بہت ہی اہم خبر ہے۔ حکومتی درست اقدامات کے پیش نظر معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ 100 انڈیکس نے 1 لاکھ پوائنٹس کا سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ معاشی ماہرین نے اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ ترقی معاشی بہتری کی نوید کو قرار دے دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے منصور ضیاء سے۔ منصور، بتائیے گا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس 100 انڈیکس کو، جو ہے 1 لاکھ جو کراس کیا ہے، اور کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے؟ جی بالکل، پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے 1 لاکھ پوائنٹ کا تاریخی سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ 100 انڈیکس نے کاروبار کے آغاز کے ساتھ ہی نئی تاریخ جو ہے وہ رقم کر دی ہے، جبکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز پر ہی تیزی دیکھنے میں آئی تھی اور انڈیکس نے آغاز میں ہی 790 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 1 لاکھ کی حد عبور کر لیا، جبکہ ایک موقع پر 100 انڈیکس 1 لاکھ سے زائد پر 60 پر جو ہے وہ ٹریڈ کرتے بھی دیکھا گیا، جبکہ 2 روز قبل سیاسی صورتحال کے پیش نظر پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس میں 3500 پوائنٹ کی کمی دیکھنے میں آئی تھی۔ تاہم گزشتہ روز سیاسی صورتحال بہتر ہونے کے بعد 100 انڈیکس میں 4500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے میں آیا اور پھر انڈیکس جو ہے وہ 99,230 پوائنٹس پر جا کر بند ہوا تھا، جبکہ واضح ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس نے ماہ میں 40,000 پوائنٹس سے 1 لاکھ پوائنٹس کا تاریخی سنگ میل جو ہے، جس کو معاشی ماہرین جو ہے اس کو کافی زیادہ خوشائند قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہی ہے کہ جو ملک کے اندر سیاسی صورتحال آئی تھی، جس کے باعث گزشتہ 2 روز قبل ہم نے دیکھا کہ پہلی بار 2 ریکارڈ انڈیکس کے اندر بنے ہیں۔ وہ ایک انڈیکس یہ تھا، تاریخی ریکارڈ یہ تھا کہ پہلی بار سب سے زیادہ سطح کو چھو گیا تھا پاکستان اسٹاک ایکسچینج، اور دوسرا سطح پھر ہم نے یہ دیکھا کہ 3 پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے دیکھا گرتے ہوئے۔ اس کی صورتحال یہی بتا رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو اسلام آباد کے اندر جو سیاسی کشیدگی جاری تھی، اسی کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج کے اندر جو یہ تاریخی جو ہم نے مندی بھی دیکھی۔ تاہم اب جو ہے سیاسی حالات بہتر ہونے کے بعد ایک بار پھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اپنے قدم پہ جو ہے وہ کھڑا ہو چکا ہے، اور دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے معاشی ماہرین کی جانب سے کہ جو معاشی اشاریہ ہیں وہ درست ان کی جانب گامزن ہیں، جس کے بعد منصور، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ہمیں جوائن کیا اسی پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر عابد سلیری صاحب نے، بہت شکریہ۔ عابد صاحب، آپ نے 5 نیوز کے لیے وقت نکالا۔ معیشت پہ آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس بڑی کامیابی کو؟ بہت مشکل فیصلے کیے گئے حکومت کی جانب سے، اور مسلسل حکومت کا جو فوکس تھا وہ اکانومی پر تھا، اور ہماری سول اور عسکری قیادت ایک پیج پر تھی اکانومی کو لے کر۔ کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے؟ یقیناً یہ اسٹاک ایکسچینج میں بہتری آنا جو ہے یہ انویسٹرز کی جانب سے اس عمر کا یہ اظہار ہے کہ ان کو معاشی پالیسیوں پہ اعتماد ہے اور وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کسی بھی اسٹاک مارکیٹ کی پروگرس کے لیے 3 امپورٹنٹ فیکٹر ہوتے ہیں۔ ایک تو معاشی پالیسیوں کا تسلسل اور جو حکومت پہ اعتماد، دوسرا جو ہوتا ہے وہ شرح سود اسٹیٹ بینک کا۔ اگر شرح سود زیادہ ہو تو اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے، اگر کم ہو تو زیادہ ہوتی ہے۔ اور تیسری امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ خطے کی باقی مارکیٹس کے مقابلے میں آپ کی مارکیٹ کیسے کام کر رہی ہے، اور اس وقت تینوں فیکٹر جو ہیں وہ پاکستان کے حق میں نظر آتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آل دو جب بھی کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ اس میں ایک ڈپ آتا ہے، لیکن وہ باؤنس بیک کرتی ہے جو ہی حالات نارمل ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے گا۔ یہ ایک اچھا شگن ہے۔ اور عابد صاحب یہ بھی بتائے گا کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ تواتر کے ساتھ لگاتار 3 بار مانیٹری پالیسی کا ریٹ کم ہوا ہے، انویسٹرز ابھی بھی یہ توقع کر رہے ہیں کہ مزید بھی مانیٹری پالیسی کا ریٹ کم ہو سکتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ گنجائش باقی ہے ابھی بھی، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن ریٹ بھی ملک کا نیچے جاتا جا رہا ہے؟ جی بالکل گنجائش باقی ہے، اور یہ تو اس وقت جو ہمارے شرح سود دیکھ رہا ہوں وہ 6 سے 8% کے درمیان میں رہنے کی توقع ہے اس سال میں۔ تو یقیناً اس حساب سے دیکھا جائے تو ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس میں کافی سارا کوشن موجود ہے کہ وہ نیچے آئے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ کیونکہ شرح سود جب نیچے آتا ہے تو اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں ایکٹیویٹیز بڑھتی ہیں، تو یہ بھی انویسٹرز کی جانب سے ایک طرح کی فور کاسٹنگ ہے، جو کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شرح سود جو ہے اس میں مزید کمی آئے گی۔ اور عابد صاحب ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ جس طرح سے آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارے لوکل انویسٹرز ہیں ان کا اعتماد حکومت پر اور حکومت کی پالیسیز پر بحال ہوا ہے، تو جو غیر ملکی سرمایہ کار ہیں وہ بھی پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی لے رہے ہیں، تو جو ایف ڈی آئی ہے اس پر کتنا اثر پڑے گا اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا، پازیٹیو ایکٹیویٹیز کا، کہ ہماری اسٹاک ایکسچینج 1 لاکھ کی سطح کو عبور کر گیا ہے؟ دیکھیے یہ تو ڈپینڈ کر رہا ہے
کہ آپ کا معاشی پالیسیوں کا تسلسل جو ہے وہ رہتا ہے تو یقیناً ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کار یہاں پہ آئیں گے. IMF پروگرام میں ہونا بذات خود اس چیز کی ضمانت دیتا ہے کہ پاکستان میں کوئی معاشی پالیسیوں میں کوئی میجر ڈیویشن نہیں آئے گی, اور اسی کی اس وقت پازیٹیو جو آپ کو فعال ہے وہ نظر آ رہی ہے, اور جیسا کہ میں نے کہا کہ توقع ہے کہ یہ سلسلہ برقرار رہے گا. اور سر لاسٹلی بس یہ بتا دیے گا کہ ہم بہت دیکھتے ہیں کہ بہت تیزی سے چیزیں پاکستان میں چینج ہو جاتی ہیں, اب وہ تسلسل برقرار نہیں رہتا, پائیداری وہ برقرار نہیں رہتی, تو اب کتنا حکومت کے لیے ضروری ہے اور چیلنج بھی ہے کہ اس ترقی کو برقرار بھی حکومت رکھ سکے اور پالیسیز کا تسلسل بھی برقرار رہے. یہ صرف حکومت نہیں کر پائے گی, یہ تمام سیاسی جماعتوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا کہ سیاست اپنی جگہ, لیکن جو پاکستان کی معیشت ہے اس کو مقدم رکھا جائے. یہ جو ایک سیاسی عدم استحکام آتا ہے وہ بھی ایک بنیادی وجہ ہوتا ہے جب ہماری معیشت جو ہے وہ ڈگمگانے لگتی ہے. تو حکومت تو اپنے طور پہ جو کر رہی ہے اس کو کرنا ہے, لیکن اس میں وہ تمام سیاسی جماعتیں جو حکومت میں شامل نہیں بھی ہیں ان کو بھی ساتھ اس وقت شانہ بشانہ چلنا چاہیے پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے. بہت شکریہ. ڈاکٹر عابد سلیری ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر ماہر معیشت ہیں اور اپنا قیمتی تجزیہ دے رہے تھے کہ ملکی اکانومی جو ہے اس وقت ترقی کر رہی ہے. اور ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب نے. بہت شکریہ خاقان صاحب, آپ نے 5 نیوز کے لیے وقت نکالا. بڑی قریب سے آپ معیشت کے اوپر نظر رکھتے ہیں اور بڑی آپ کی اسٹڈی ہے, بڑی آپ کی ریسرچ ہے. سر یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج کی اتنی ترقی کو, 1 لاکھ کی سطح اسٹاک ایکسچینج عبور کر گیا ہے, اور جو حکومت کی پالیسیز ہیں اس وقت, جس طرح سے حکومت جو ہے اس وقت پورا فوکس اپنا پاکستان کی اکانومی پر کیے ہوئے ہے, کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے؟ کے بعد ایک سٹیبلائزیشن کے پروسیس میں ہے. اس سٹیبلائزیشن نے تقویت دی ہے انویسٹر کانفیڈنس کو, اور پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج 40,000 کی سطح سے شروع ہوئی تھی 17-18 مہینے پہلے, اور آج 1 لاکھ کی سطح جو ہے اس کو عبور کر گئی ہے. یہ ایک خوشائن بات ہے کہ انویسٹر کانفیڈنس جو ہے وہ ریسٹور ہوا ہے. پر اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ جو صحیح پالیسیز ہیں وہ ڈیفائن کرتی ہیں اس چیز کو, اور گڈ اکنامکس آلویز ورک. آئی تھنک یہ آج پاکستان میں 17-18 مہینے میں پروو ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جب مانیٹری ٹائٹنگ کی تو شرح سود کو رکھنے سے انفلیشن بہت سبسٹانٹیولی اور تیزی سے نیچے آئی, اور جب انفلیشن نیچے آئی تو آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان کا پالیسی ریٹ نیچے آیا, اور پھر مارکیٹ میں یعنی کہ جو رسکیئر ایسٹس تھے یعنی کہ مارکیٹ میں انویسٹمنٹ شروع ہوئی, کیونکہ آپ جس وقت بینک کے پاس جائیں تو آپ کو شاید ڈبل ڈیجٹ ریٹرن بھی نہیں مل سکتا. سو لوگ راغب ہوئے کہ وہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کریں. دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے کہ پاکستان میں جو بیرونی خسارہ سنبھلا تو امپورٹڈ انفلیشن بھی کم ہوئی, اس لیے کہ روپے کی ایک اسٹیبلٹی جو ہے وہ آپ کو دکھائی دی. تیسری بات یہ کہ کچھ آپ نے مالیاتی خسارہ سنبھالنے کی کوشش کی, اس سے ایک اچھا امپیکٹ جو ہے وہ انویسٹر پہ آیا. ان سب چیزوں کی عکاسی اسٹاک مارکیٹ جو کہ ایک بڑی ہی چیپ یا جسے کہیں گے ڈیفالٹ لیولز پر ٹریڈ کر رہی تھی, اس کی واپسی میں دکھائی دی. اب وقت وہ ہے کہ ہمیں اپنے جو فنڈامنٹل کام ہیں, جو ہمیں وہ کام ہے جس سے پاکستان کی نیکسٹ 3 to 5 ایئرز ڈیفائن ہونے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے انرجی سیکٹر ریفارم, پاکستان کا ایکسپینڈیچر ریفارم, پاکستان کی ٹیکسیشن کا ریفارم, پاکستان کی جو ریگولیشن ہے اس کو ریشنلائز کرنے کا ریفارم, پاکستان کی گروتھ کا فریم ورک ٹھیک کرنے کا ریفارم, پیداواری صلاحیت ٹھیک کرنے کا ریفارم. اگر یہ سب کام کریں گے تو ایک فارورڈ لکنگ مارکیٹ جو کہ 1 لاکھ پہ ٹریڈ کر گئی ہے وہ پھر آگے بڑھنے کی طرف جائے گی, کمپنیز کی پروفٹیبلٹی اور بہتر ہو. ورنہ یہ جو وقت اور سپیس ہمیں آئی ایم ایف سے ملا ہے یہ ضائع ہو جائے گی. 24ویں بار آئی ایم ایف کے در پہ کھڑے ہیں, آئی ایم ایف کے 5ویں سب سے بڑے بورور ہیں, آئی ایم ایف آئی سی یو کا ڈاکٹر ہے. ان سب چیزوں کو یاد رکھیے. ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم آئی ایم ایف یا ایکسٹرنل کنسلٹنٹس کے پاس جانا پڑتا ہے اپنے ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے, پر ان کے پاس جا کر بھی اسٹیبلائزیشن ضرور ہو سکتی ہے پر فنڈامنٹل چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. یہ کام آج بھی ہم نے کرنا ہے, اور میں کبھی امید رکھتا ہوں کہ اتھارٹیز جو ہیں اس کو سیریسلی لیں گی اور پاکستان میں یہ جو کام ہونے والے ہیں ان کو کریں گی.
let's transform the stabilization process into real reform. اور ریئل ریفارم جو ہے پاکستان نے اس کو ہمیشہ مشکل پایا ہے یہ کرنا. پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن اس کا جو ریسنٹ ثبوت ہے کہ ایک کمپنی کو بھی بیچنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے جبکہ 4 انویسٹر کھڑے ہیں اچھے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم لینا چاہتے ہیں. آئی تھنک دیٹ از the real thing that Pakistan has to understand. اور سر یہ بھی بتائیے گا، میں آپ کو ہمیشہ سنتا ہوں، آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ ہمیشہ لانگ ٹرم گروتھ کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ پالیسیز کا تسلسل رہنا چاہیے، ترقی پائیدار ہونی چاہیے، شارٹ ٹرم نہیں ہونی چاہیے. سر ہم IMF کے پروگرام میں بھی ہیں، کڑی شرائط بھی ہیں، ہمیں ٹیکس کا شارٹ فال بھی ابھی ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کس طرح سے حکومت کیری فارورڈ کرے گی اپنی پالیسیز کو تاکہ یہ دیگر چیزیں بھی بہتر ہوں ساتھ ساتھ؟ یہ آپ نے بہت ہی اچھا پوائنٹ سامنے رکھا ہے. 24ویں بار IMF کے در پہ تو کھڑے ہیں پر لانگ ٹرم میں سوائے 13-16 کا جو پروگرام کمپلیٹ ہوا تھا کبھی بھی کوئی پروگرام جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کر پائے. یہ بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس کی دی ہوئی دوا بھی استعمال کرنے کو تیار نہیں ہوتے. پاکستان کا جو اصل چیلنج ہے وہ آج بھی ایک ہیومن ریسورس کا چیلنج ہے، ایک اپنی سوچ کا چیلنج ہے، ایک اپنی صلاحیت کا چیلنج ہے. پبلک سیکٹر میں یہ چیلنج بہت کلیئرلی دکھائی دیتا ہے اور یہاں ہے. اگین کوئی بھی مثال لے لیجیے، چاہے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کی لے لیجیے، 10-15 سال گزر گئے کوئی خاطر خواہ پرائیویٹائزیشن نہیں کر پائے. انرجی سیکٹر کے لاسز کی لے لیجیے، 600 ارب پچھلے سال، 600 ارب اس سال، 2500 ارب کا خسارہ سرکولر ڈیٹ کا گیس میں، 2500 کا پاور سیکٹر. سو کیا وجہ ہے کہ آپ ان فنڈامنٹل چیلنجز کو اوور کم نہیں کر پاتے؟ آئی تھنک دیٹ از بیکاز آپ نے آج تک سیریسنس آن پروفیشنلزم جو ہے وہ شاید نہیں دکھائی اور ریلائی کیا ہے آؤٹ سورس تھنکنگ پر. اگر پاکستان نے اگلے 3 سے 5 سال میں یہ مسائل حل کرنے ہیں تو جو سرجیکل ٹیمز ریکوائرڈ ہیں وہ آپ کو لانی ہی پڑیں گی. پاکستان سے باہر جا کر دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ 21 اکانومسٹ فلپینز میں تھے، انہوں نے پرچہ لکھا کہ ان کی اکانومی کیسے ٹھیک ہوگی. نہ IMF تھا نہ کوئی اور تھا. منموہن سنگھ، مونٹیک اہلووالیہ، یہ سارے وہ اکانومسٹ تھے جنہوں نے جب 90 کی دہائی میں ٹیک اوور کیا اور ان کو حکومت ملی انڈیا میں تو آپ دیکھیے کہ جو ڈی ریگولیشن ہوئی اور آج انڈیا کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. سو پاکستان ہیز اے ویری ویری برائٹ فیوچر. آئی ہیو آلویز بین ویری بولش آن پاکستان اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لانگ ٹرم میں اگر یہ پالیسیز ٹھیک کر لیں گے تو 5 سے 10 سال میں یہ ملک جو ہے وہ مختلف دکھنا شروع کر دے گا. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ایک گروتھ ماڈل ہے، ساری دنیا نے فارم کیا ہے، اس پہ آپ بھی پرفارم کر سکتے ہیں. دنیا سے انٹیگریٹ کرنا ہے، آپ نہیں کرتے. کس نے منع کیا ہے کہ آپ اپنی ایکسپورٹس کو ٹھیک نہ کریں؟ ٹیکسٹائل کے علاوہ بھی 100 چیزیں ہیں جو پاکستان میں گروتھ انجن کریٹ کر سکتی ہیں. ایگریکلچر کی پیداواری صلاحیت IMF نے تو ٹھیک نہیں کرنی، یہ بھی ہمیں خود ٹھیک کرنی ہے، کرنی چاہیے. اب کچھ اسٹیبلشمنٹ تھرو یہ کام کر رہی ہے، لیٹس سی کہ اس کا کیا رزلٹ آتا ہے. پاکستان میں لوکل انویسٹر کو ایکسائٹ کیجئے، انسینٹیوائز کیجئے، وہ خود باہر سے فورن انویسٹر ڈھونڈ آئے گا. SIFC ایک اور ٹیل ونڈ دے رہی ہے. تو یہ سارے کام ممکن ہیں. آئی تھنک واٹ از لیکنگ ان پاکستان اور کہ ایک تو سارا کچھ ڈال دیا جاتا ہے کہ جی پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہی سب کچھ لائے گی. دیکھیے پاکستان میں جو ٹیکنیکل اسٹیبلٹی ہے یا جو جسے کہیں گے ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے وہ بہت سی چیزوں پہ مسنگ رہتا ہے اور بار بار آپ جو ملک کو نکال نہیں پاتے اس بھنور سے، اس کی وجہ ایک ٹیکنیکل چیلنج ہے، ایک پروفیشنل چیلنج ہے. جن ملکوں نے بھی یہ کام کیا ہے انہوں نے بلڈ کیا ہے بہت اسٹرانگ ٹیکنیکل چیلنج، جہاں پہ سرجری، جہاں پہ میڈیکل ٹریٹمنٹ، جہاں پہ ریفارم، ری آرگنائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں پہ کرنا چاہیے اور فوکسڈ ہو کے کرنا چاہیے. پاکستان میں تو بڑی کلیئرٹی ہے کہ کیا کیا کام ہونے ہیں پر وہ کس طرح ہونے ہیں اس کی کلیئرٹی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں سب کچھ تو معلوم ہے، ایسا بھی نہیں ہے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ انرجی سیکٹر ری آرگنائز کرنا ہے پر اس کی ری آرگنائز صورت کیا ہوگی. I don't think we have clarity on that. اور سر لاسٹلی سر یہ بتائیے گا، آپ وزارت خزانہ کے مشیر بھی رہے ہیں، آپ نے بڑی قریب سے سسٹم کو دیکھا ہے. ہم اصلاحات کی بات تو کرتے ہیں لیکن اسٹرکچرل ریفارمز جب کرنے جاتے ہیں تو بڑے چیلنجز اس میں سامنے آ جاتے ہیں. سر رکاوٹ کیا ہے اس چیز کی سر؟ اور جس طرح پاور سیکٹر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑا بوجھ ہے اس وقت ملک کی معیشت پہ، اگر ریفارمز کریں گے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. پاکستان کا دیکھیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم ابھی تک یہ کلیئر نہیں کر پا رہے
کہ ہم نے اکانومی کو ایک مارکیٹ بیسڈ اکانومی بنانا ہے, ایک ویل ریگولیٹڈ مارکیٹ اکانومی کا جو اجرا ہے وہ کرنا ہے. ہم ہمیشہ اس چکر میں پڑے رہ جاتے ہیں کہ اسٹیٹ یہ بھی کام کر لے, اسٹیٹ وہ بھی کام کر لے. اسٹیٹ کا کام پالیسی سازی ہے اور ریگولیشن کرنا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کا کام جو ہے آپریشن چلانا ہے. پاور سیکٹر کے 10 کے 10 ڈسکوز جو ہیں سب سے بڑے لاس میکرز ہیں پاکستان کے, سارے کے سارے آپ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. 25 سال سے پرائیویٹائزیشن کی لسٹ پہ ڈالا ہوا ہے. آگے بڑھیے اور ان کو پرائیویٹائز کیجیے, کیوں نہیں کرتے؟ جو ریگولیٹرز ہیں ان کی تو سوچ ہی ابھی پاکستان میں نیسنٹ ہے, 10-15 سال پرانے ہیں, اور وہ آج تک ہم ریگولیٹری ایکسپرٹ ہی ان میں نہیں لا سکے کہ وہ آ کر یہ کام کریں. ہم نے ان کو سمجھا ہے کہ وہ پارکنگ لاٹس ہیں کہ جو بھی ریٹائر ہوتا ہے ہم اس کو وہاں پارک کر دیتے ہیں. اس سوچ سے تو نکلی ہے نا. مطلب آپ مجھے کہیں کہ میں پاکستان کا کوئی ایسا کام چلاؤں جس میں میری پی ایچ ڈی نہ ہو, یا میری تحقیق نہ ہو, یا میری تعلیم نہ ہو, میری تربیت نہ ہو, تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں کیا آپ کی ہارٹ سرجری کر سکتا ہوں؟ قطعی طور پہ نہیں کر سکتا, میں میڈیکل ڈاکٹر نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ٹیلنٹ جو پاکستان میں اسپیسیفکلی نہیں ہے اس کو امپورٹ کرنا پڑے گا. پاور سیکٹر کو ٹھیک کرنے کے 3 جوز ہیں, ایک تو پرائیویٹائزیشن ہے, ایک ریگولیٹر کو ٹھیک کرنا ہے, ایک منسٹری آف انرجی بنانا ہے, اور اس میں وہ پروفیشنل لانا ہے, بیکاز یہ پروفیشنل کام ہے, یہ منسٹریل کام ہے نہیں ہے. سو کیا ہم یہ اتنے بڑے چیلنجز کو کین وی ڈو دس ہارڈ ورک؟ آئی ایم شیور وی کین, بیکاز جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں واٹ چوائس ڈو وی ہیو؟ اگر یہ کریں گے تو آپ کو 5 سال میں یہی ملک جو ہے ایک بہت مختلف ملک دکھائی دینا شروع کر دے گا. لوگوں کو نوکریاں نکلیں گی. یہ ساری گفتگو IMF کی ختم ہو جائے گی, اور آپ مجھے جب انٹرویو کریں گے تو میں کوئی اور کہانی آپ کو بتاؤں گا. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. تھینک یو سر, تھینک یو, بہت شکریہ. ڈاکٹر خاقان نجیب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ہمارے نمائندے منصور ضیاء نے ہمیں جوائن کیا. آپ دونوں کا بہت شکریہ. انتہائی اہم موقع ہے پاکستان کے لیے. اسٹاک ایکسچینج نے یہ تاریخی بلندی حاصل کر لی ہے, اور 1 لاکھ کی جو سطح تھی ملکی تاریخ میں پہلی بار یہ موقع آیا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج نے 1 لاکھ کی سطح عبور کی ہے.